حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب وبارك وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حاضرین، آج کا ہمارا موضوع اللہ کی حمد و ثنا، جو ہماری ہر نماز کا موضوع ہے، قرآن کا مستقل موضوع ہے اور اول بھی یہی ہے، آخر بھی یہی ہے۔ اس بہت ہی اہم ترین موضوع پر بہت عرصے سے خواہش گفتگو ہو سکے۔ آج الحمدللہ اس مجلس میں ایک طرح سے اس موضوع کے تعارف پر ہم بات کریں، کیونکہ یہ موضوع بڑا وسیع ہے۔ اگر ہم پورا رمضان ہر روز کو اس پر بات کریں تو وہ کم ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جو بندہ بھی یہاں نماز پڑھ رہا ہے 90% لوگ نماز میں نہیں ہوتے، نماز پڑھتے ہوئے بھی نماز میں نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے نماز نہیں ہوتی۔ نماز نہیں ہوتی تو بندہ نمازی نہیں ہوتا، پھر اس کے اثرات ہمیں معاشرے میں نظر نہیں آتے۔ معاشرہ تو پورا ہے، اس بندے کے وجود پہ بھی نظر نہیں آتی الا ماشاء اللہ۔ یعنی 100 بندہ ہو سکتا اس میں 2-4 بندے مسجد میں، ان پہ نماز کا اثر محسوس ہوتا ہے تھوڑا بہت۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہم کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں، تو عبادت کو عادت کی طرح کرتے ہیں، جبکہ عبادت جو ہے اس کو عبادت کی طرح کریں تو پھر اس کی برکات نصیب ہوگی۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پہلی سورہ مبارکہ ہے، ہر وقت میں ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں، اس کا نام ہی سورہ الحمد ہے۔ سورہ فاتحہ جو ہے اس کا نام الحمد ہے، اللہ کی حمد و تعریف ہے۔ اور دوسرا لفظ اس میں ہے تسبیح۔ ہم عام طور پہ یہ جو دانوں والا کاؤنٹر ہے، گنتی والا شمار، اس کو ہم تسبیح کہتے ہیں۔ تو یہ 2 لفظ ہیں کہ آج میں نے تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے۔ ہم جو ہے اللہ کی تعریف ہے، تسبیح یہ بھی اللہ کی تعریف ہے، تمجید یہ بھی اللہ کی تعریف ہے، تکبیر یہ بھی اللہ کی تعریف ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے الگ الگ اس کو بیان کیا۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی تسبیح بھی کرو اور اس کی تحمید بھی کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تسبیح الگ چیز ہے اور تحمید الگ چیز ہے۔ جو بھی آیات آپ نے سنی ہیں سورہ حشر کی، اس میں بھی یہ کہ یسبح لہ ما فی السماوات والارض،
الا یسبح بحمدہ، صرف تسبیح نہیں کر رہے بلکہ ہر چیز ہر وقت اپنے رب کی تسبیح میں بھی ہے اور اس کی حمد میں بھی، اس کی تعریف بھی کر رہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تسبیح اور تحمید یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے تسبیح اللہ کی ذات سے ہر عیب کی نفی کو کہتے ہیں۔ تسبیح یعنی سبحان اللہ، یا سبحان اللہ، کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ یہ جب تک زبان سے ادا نہیں ہوتا بندہ پاک نہیں ہوتا، یعنی وہ تسبیح کے لائق نہیں ہے جس کی زبان سے سبحان اللہ پورا ادا نہ ہو، صحیح اور درست ادا نہ ہو اور خوشی سے ادا نہ ہو۔ ایک ہوتا ہے میرے کہنے پہ آپ نے کہہ دیا، وہ سبحان اللہ نہیں، وہ تسبیح نہیں، نہ اس پہ جنت میں درخت لگتا، قدیم کے نقیم کے فرمائش کے جبر سے دیکھا دیکھا وہ نہیں۔ تسبیح کیا ہے کہ اس مخلوق کو کوئی بھی ہو اسے یہ پتہ ہو کہ میں جس ذات کی تسبیح کر رہا ہوں وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ تو اگر انسان یہ کر رہا ہے تو پھر وہ تو بہت آگے کی بات ہے۔ جو بھی مخلوق ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے ان سب کی کوئی نہ کوئی نماز ہے، وہ سب اپنی اپنی نماز پڑھتے ہیں۔ انسان نے انسانوں کے علاوہ تو صلاۃ کل شیء سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جتنی مخلوقات ہیں اللہ کی جب عبادت انہوں نے کرنی ہوتی ہے اپنے انداز سے تو پھر یہ کہتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تکرار کے ساتھ کہتے ہیں اللہ پاک ہے اور اس کی تعریف ہے، ستائش ہے، اور پھر وہ پاک ہے اور بڑی عظمت ہے۔ اس میں تکرار ہے، بار بار وہ بندہ اپنے آپ کو تیار کرے اس کے لیے کہ میں اپنے رب کی پاکی اور تسبیح بیان کرنے کی قابل ہو جاؤں۔ اس میں تکرار ہے بار بار، سب پہ وہ کرتا ایک بار کہہ کے چپ نہیں کر جانا، آگے نہیں جانا، لگے رہنا۔ اب آپ میں کس سے پوچھوں، کسی بزرگ بندے سے جوان سے، جب نماز اللہ اکبر کہتے ہیں یا باندھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان جی سبحان اللہ۔ سب سے پہلے آپ کی زبان سے کیا نکلتا ہے جناب؟ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ جب نماز یہ بندہ ہاتھ باندھتا ہے آپ کیا پڑھتے ہیں؟ یہ ایک ساتھ ہوتا ہے سبحانک اللہم و بحمدک۔ ہاں جی، یہی میں کہتا ہوں۔ اے اللہ تو پاک ہے، میں تیری حمد کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ واتا بارہ قسموں کا تیرا نام برکت والا ہے، ہاں، واتا اعلیٰ جدوں کا تیرا نام بہت بلند ہے، ماشاءاللہ۔ لا الہ غیر تیرے سوا کوئی معبود تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو دیکھیں نماز شروع کہاں سے کیا آپ نے؟ سبحان سنا سبحان اللہ وابے ہم
سبحان، تسبیح اور حمد. لیکن آپ نے کبھی غور کیا جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ ہم یہاں اللہ کو سبق سنانے نہیں آئے ہوئے کہ یہ مجھے یاد ہے. یہ دونوں معنی آج ذہن میں رکھیں، پھر اگلی نماز جب آپ پڑھیں گے مگر پھر دیکھیں اس میں کیا چیز ہے. جب سبحان کہنا ہے کہیں کسی معنی میں بھی کہیں بھی آئے، اس کا مطلب ہے کہ جس ذات کی میں ثنا کر رہا ہوں وہ ہر عیب سے پاک ہے اور میں اس کی نفی کر رہا ہوں. اور اہل لغت نے اور مفسرین نے یہ لکھا ہے بڑی جامعیت کے ساتھ، اس کو کھول دیا اس لفظ کو، اور اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں تنزیہ. اللہ کی شان تنزیہ کو بیان کرنا. یہ پاکی جو ہے وہ والی نہیں ہے جو ہم کپڑے کو پانی سے دھو کے پاک کرتے ہیں یا اپنے آپ کو غسل سے یا وضو سے پاک کرتے ہیں. یہ وہ پاکی نہیں ہے. بھائی یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھائی یزید کیا مجھ میں کوئی عیب ہے جس کی تو نفی کر رہا ہے؟ یہ سلطان العارفین ہے، داتا صاحب اور غوث پاک کے اوپر پیروں کے اللہ کا عارف بندہ مقرب ترین بندہ. کیا مجھ میں کوئی عیب دیکھا ہے جس کی نفی کر رہے ہو؟ تو عیب سے پاک میرے اندر عیب ہے ہی، میں کہوں یا نہ کہوں. لیکن سر کبھی اس لیے شیء جب میرے اندر عیب ہی نہیں ہے تو پھر کیوں کہہ رہے ہو؟ نفی تو وہاں ہوتی ہے جہاں پہلے کوئی چیز پائی جائے. تو بعض یزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے توبہ کی کہ مولا وہ تو ہر عیب سے پاک ہے. تو فرمایا بتائیے تو سبحان اللہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ تو میری پاکی بیان کرنے کے لیے پاک ہو جائے، تو اس قابل ہو جائے کہ میری شان تنزیہ کا اظہار تیرے وجود سے ہو. جو پہلے ہی پاک ہے اور عیب اس میں ہے ہی کوئی نہیں، تو سبب کس بات کا مانگ رہا ہے؟ یہ وہ چیز تھی جسے سمجھے بغیر جو کہ ہم کرتے ہیں اس کی رزلٹ نہیں آتا. آخری حد یہ ہوتی ہے کہ آپ کو بھی اگر 10 نیکیاں ملتے ہیں وہ بھی اگر حرف جیسے قاری صاحب ادا کرتے ہیں ویسے تجوید کے ساتھ وہ شرائط کو تو پھر 10 نیکیاں ملتی ہیں. لیکن اگر آپ اس کو سمجھ لیں پھر آپ کا مقصد ہوا کہ آپ نے رمضان گزارا، نماز پڑھی، روزہ رکھا، احتکام کیا، اس کو جب تک آپ سمجھتے نہیں ہیں وہ آپ کو قاری نہیں ہوتا. اور حمد کہتے ہیں ہر خوبی کا اثبات، ہر خامی اور عیب اور کمی اور کمزوری اور لغزش اور کوتاہی کی نفی، اور ہر کمال، ہر شان، ہر عظمت، ہر صفت، ہر تعریف کا اثبات. اس کو اور الحمدللہ رب العالمین. یہاں سے باقاعدہ نماز شروع. اور اگر نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے سورہ حمد نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں.
اور یہ پوری سورت خود نماز ہے. اس کا ایک نام صلاۃ بھی ہے. سورہ فاتحہ کا اپنا ایک نام سورۃ الصلاۃ بھی ہے. یہ نہ ہو تو نماز نہیں ہوگی، اور یہ اکیلی ہو جائے مال ہو جاتی ہے. اتنی بڑی ضرورت ہے. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ اکیلی اتنی شان والی ہے. الحمد سورہ الحمد میں اس کو کہہ رہا ہوں آج اپنے موضوع کی وجہ سے کہ شروع حمد سے ہوتی ہے. فرمایا اگر چاروں کتابیں تورات زبور انجیل اور سورہ فاتحہ کے علاوہ باقی قرآن ایک پلڑے میں اور ایک طرف اکیلی سورہ فاتحہ رکھ دی جائے تو یہ بھاری ہے. السبع من المثانی، قرآن میں اس کا ایک نام الگ سے. یہ کب ہوگا؟ جب ہمیں اس کی ویلیو معلوم ہو. ہماری مثال ایسے نمازی کی، ایسے روزے دار کی یہ ہے کہ آپ کے پاس ATM کارڈ ہے اور اکاؤنٹ میں پیسے بھی ہیں، لیکن وہ استعمال کرنا نہیں. کارڈ مشین میں ڈال کے پیسے نکالنے کیا کرنا ہے؟ یہ بنیادی فرق ہے جو آج سمجھنا. میں ایک فارمولہ دے رہا ہوں تاکہ باقی جگہوں پہ آپ کو بھی اپلائی کریں. ابھی میں صرف سبحان اللہ سورہ فاتحہ کی بات کر رہا ہوں. سورہ الحمد، سورہ الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین سے جو شروع ہوتی ہے، اس کو بھی دھیان سے سمجھیں کہ ہر رکعت میں یہ آیت پڑھی سورہ پڑھی جاتی ہے، سنی بھی جاتی ہے، تلاوت بھی ہوتی ہے. اس میں آپ غور کریں کہ یہ کون کہہ رہا ہے بھلا؟ الحمدللہ رب العالمین یہ کون کہہ رہا ہے؟ اس کا قائل کون ہے اور یہ کس کا کلام ہے؟ جب تک یہ بات نمازی کو نہیں پتا ہے وہ سورہ فاتحہ سے فائز نہیں کر سکتا. اور سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں آقا کریم نبی رحمت سید الحامدین صلی اللہ علیہ وسلم جن کا رابطہ حمید و مجید ہے، اور وہ احمد، محمد اور محمود ہے. رب حمید ہے، مجید ہے، سبوح ہے، قدوس ہے. اور یہ آپ تراویح میں روز پڑھتے ہیں سبوح ہوں قدوس. اگر کبھی پتا ہوتا یہ کیا ہے تو اب تک انقلاب برپا ہو گیا ہوگا انسان کے وجود میں، اس کی فکر میں، اس کے شعور میں. میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں آج کی جو حمد ہے، ثنا ہے، تسبیح بھی اور تحمید بھی، یہ آپ کے مزاج پر فزیکلی اثر انداز ہوتی ہے. دماغ کی فکر کی تبدیلی یہ الگ سے کرتی ہے، روح کو الگ سے پاک کرتی ہے، بالغی اور ریفریشمنٹ دیتی ہے، اور جسمانی تر و تازگی اور انرجی باقاعدہ انرجی آپ کو حمد سے، ثنا سے، اللہ کی ذکر سے ملتی ہے. اس پر بڑے بڑے اکابر ائمہ نے لکھا ہے. امام شارانی رحمہ اللہ نے کہا کہ صرف روحانی ہی نہیں، ذکر سے جسمانی طاقت بھی ملتی ہے. شرط کیا ہے؟ وہ آپ ذکر کریں تو صحیح پہلی بات تو یہ، اور دوسری یہ کہ وہ آپ کو کارڈ کا استعمال، باقی ہر چیز موجود ہے کیونکہ وہ نہیں آتا. لہذا کیش آپ کے ہاتھ میں
نہیں آ سکتی۔ ہمارے آقا نبی کریم علیہ السلام کا جو ذوق حمد و ثنا ہے، میں نے آج تک کبھی بھی اس پر کسی سے کوئی مجبور نہیں سنی، کسی بھی اپنی زندگی میں 25 سال ہے کسی پلیٹ فارم سے، نہ کبھی ممبر سے، نہ کسی یونیورسٹی سے، نہ کسی چینل سے، گویا کہ یہ ہمارے نصاب میں نہیں ہے، کیونکہ نمازوں میں بھی مجبوری ہے۔ اس کی میں ایک مثال ایسا کرتا ہوں، جو محمد ہے وہ محمد کیوں ہے؟ حمد کی وجہ سے۔ نیم ہٹائیں، قاری صاحب آپ کا نمبر، نیم کا پردہ ہٹائیں، حمد ہے، احمد کا الف ہٹائیں، حمد ہے، اور محبوب کا مادہ بھی آمین کا۔ اور یہ مقام محمود ہے، مقام محمود ہے، اس مقام کا نام بھی محمود ہے جس پہ میدان حشر میں آپ کو فائز کیا جائے، جہاں سے امت کو، ساری امتوں کو شفاعت کا لنگر ملتا ہے۔ یعنی اس سے آپ کا اندازہ، یہ تو شاید آپ لگا چکے ہوں، میں پھر بھی توجہ دلا رہا ہوں کہ آپ کو ذرا اندازہ ہو رہا ہے کہ اللہ کو حمد کتنی پسند ہے۔ جو ہمارا معبود ہے اسے اپنی تعریف اور اپنی حمد کتنی پسند ہے کہ وہ خود کر کے دے رہا ہے۔ یہ سورہ فاتحہ میں جو آپ پڑھ رہے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے خود حمد کی ہے نا پوری۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ساری اللہ کی اس حمد کا آگے تسلسل ہے، اس کی تفصیل ہے۔ اگر شعور ہے نمازی کو، پڑھنے والے کو، کیفیت اور ہوگی، برباد اور ہوگی، اگر وہ سیکھ کے اللہ کی حمد و تسبیح کر رہا ہے تو کیفیت ہوگی۔ اگر وہ رٹ کے یاد کر کے بس دوہرا رہا ہے لفظوں کو اور اس پہ غور و فکر و تدبر نہیں کر رہا، تو پھر وہ اس کے ذہن پر، جسم پر، روح پر اثر انداز اس طرح نہیں ہوگی جیسے چاہیے۔ اور ہم بات کر رہے ہیں جسمانی طور پہ، مزاج پہ ذکر کے اثرات، یہ کس درجے میں ہے؟ نبی کریم علیہ السلام جو نفل نمازیں ہیں ساری اپنے گھر میں ادا کرتے تھے، تہجد گھر میں، وتر گھر میں، تو وتر کی نماز تہجد کے ساتھ ادا فرماتے تھے، تو فرماتی ہیں کہ جب سجدے میں جاتے، وتر کے سجدے میں، تو یہ سجدے میں پڑھتے اللہ کی بارگاہ میں، باقی سارا ذکر جاری ہے، لیکن آخری جو 2 سجدے وتر کے ہوتے اس میں یہ الفاظ حمد و ثنا کے، استعاذہ کے، دعا کے پڑھتے ہیں، اعوذ برضاک من سخطک، اعوذ بمعافاتک من عقوبتک، اعوذ بک منک، اور آخر میں فرماتے ہیں لا احصی ثناء علیک، کائنات میں اللہ کا سب سے بڑا ذاکر اور رب العالمین کی سب سے بڑھ کے حمد کرنے والا جو ہے ہی محمد اور محمد، وہ اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے عرض کرتے ہیں لا احصی ثناء علیک، اے اللہ تیری ثنا اور تسبیح کا میں احاطہ نہیں کر سکتا، اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ انت کما ثنیت علی نفسک، تیری اصل ثنا وہ ہے جو تم نے خود اپنے لیے کیا۔ یہاں امت کو، اکثریت کو اندازہ نہیں اس بات کا کہ یہ کس درجے کی غریبی، کس درجے کی مہربانی، اس درجے کا احسان ہے اس امت پر۔ پہلے امتوں کو یہ نصیب نہیں تھا،
بلکہ پہلی امتوں میں تو تلاوت کتاب کی تھی ہی نہیں. یہ تورات زبور انجیل تلاوت نہیں ہوتی تھی. یہ قرآن کا اعجاز ہے، اس کا نام ہی قرآن ہے. پہلی کتابیں صرف نبی پڑھتے تھے، امت سنتی تھی. یہ صاحب قرآن اور صاحب حق کا کمال و اعجاز ہے کہ خود کتاب کو سینے میں محفوظ بھی کیا، خود اس کی تلاوت و قرأت بھی فرمائی، اور آگے وہی فیض امت کو بھی دیا کہ تم بھی پڑھو. لیکن یہ انہیں بتا دیا کہ رب کی حمد و ثنا ایک ایسا بے کران سمندر ہے کہ میں بھی اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، اور کوئی کیا کرے. اصل تعریف و ثنا کیا ہے؟ مولا جو خود اپنے لیے، اور وہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. یہ کس نے کی ہے بلا تعریف؟ جی بولیے. یہ اللہ تعالیٰ نے کی ہے. یہ پوچھ میں اس لیے رہا ہوں کہ جو بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں آسانی سے جلدی سمجھ آ جائے. صحیح تو علی المرتضیٰ شیخ خدا باب مدینہ. سب تعریف اللہ کے لیے جو مالک سارے جہان والوں کا. جی الرحمن الرحیم. نہیں میں ترجمہ نہیں سن رہا آپ سے، مجھے پتہ ہے ترجمہ آپ کو آتا ہے. میں ترجمے کی بات نہیں کر رہا. یہ باتیں اگر یہاں عرب بیٹھے ہوں مادر صاحب عرب، تو میں ان سے بھی کر سکتا ہوں. ان کا بھی یہی مسئلہ ہے. ہاں یاد انہیں ہے اور مانا انہیں خود ہی آتا ہے بغیر ترجمے کے، کیونکہ وہ عرب ہے. میں اس کی بات نہیں کر رہا، ٹرانسلیشن کی بات نہیں کر رہا، میں اس سے آگے کی بات کر رہا ہوں. آپ کے مزاج پر دوائی اس کا نام لینے سے، پیناڈول کہنے سے سر درد ٹھیک نہیں ہوگا. پیناڈول اس کا فارمولا بھی آپ کسی فارماسیوٹیکل سے یاد کر لیں. اب قرآن کا کمال دیکھیں، اس کے برعکس کیا ہے. وہ ابن سینا جو میڈیکل سائنس کا امام و بانی، طب کا امام، پوری دنیا میں جدید و قدیم بانی، وہ حضرت ابو سعید ابو خیر رحمۃ اللہ کی مجلس میں بیٹھا کرتا تھا. آپ علم و حکمت کا، قرآن و سنت کا بحث کرتے، لوگوں کو تعلیم دیتے، حکمت کی اور لیکچر دیا کرتے. بحث کی بڑی مجلس مشہور تھی ان کی، بڑے علماء اہل علم بیٹھا کرتے تھے وہاں. یہ اسی سے آپ سمجھ لیں کیسے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. سامعین میں ابو علی سینا بیٹھے، اور کیا کیا لوگ ہوتے ہیں. وہ جب گفتگو کر لی انہوں نے، تو بعد میں کچھ لوگ ایسے عزت مند یا عوام آتے ہیں دم کرانے کو. تو ایک بندے نے کہا کہ مجھے دم کرتے ہیں. انہوں نے کچھ پڑھ کے اسے وہ علی سینا چونکہ پریکٹیکل آدمی تھا، سائنسدان تھا، اور میڈیکل سائنس کا امام اور بانی تھا، فلسفے کا امام تھا. اس نے کہا کہ یہ مجھے سمجھ نہیں آئی، تو اسے بتا کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے. تو آپ نے اسی موقع پہ یا آپ نے جو بھی پڑھا ہے صرف یہ پڑھ کے ڈھونڈنے سے تبدیل چاہیے. اس کے اندر کیسے تبدیلی چاہیے جا سکتا، بات عقل میں آتی نہیں. تو آپ نے اتنے بڑے مجمع میں اس وقت کے اتنے بڑے سائنسدان کو فرمایا خاموش کر دے. جب یہ کہا تو اس کا پسینہ چھوڑ گیا، وہ علی سینا، اس کا جسم شرابور ہو گیا. میں کیا ہوا؟ وہ علی سینا کیا ہوا؟ اپنے آواز پڑا تو آپ نے فرمایا گدے کے نام میں اتنی تاثیر ہے، دو کی کہنا اتنا افیکٹو ہے. تو اس میں ذات باری تعالیٰ جل مجدہ کی تاثیر یہ گدا کہنا فزیکلی اثر کر رہا ہے. اب یہاں فرق دیکھیے، انسان جب اسٹیپ
گھر میں جا کے چیزوں کو ریسیو کرتا ہے اور محسوس کرتا ہے تو گدھے کا لفظ بھی اثر کر رہا ہے، اور جب سرسری گزار دیتا ہے تو پھر کائنات کا سب سے عظیم قسم کی اس پہ اثر اور کے پاس تو الٹ اثر ہو رہا ہوتا ہے، بالکل بے مرادوں کو بتاتا ہوگا۔ اور ہمارے ظالمین اللہ کا ساتھ وہی تو شفا ہے، جو رحمت ہے، وہ ظالم کے لیے گھاٹا اور خسارہ ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام کو ذوق کے کام بڑے اعلیٰ پائے کا کام۔ ایک شاعر صحابی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلط الشریف رضی اللہ عنہ، حضور میں نے حمد بھی لکھی، نعت بھی لکھی ہے، تو پہلے کیا پیش کروں؟ فرمایا کتاب حمد ربی بحمد اللہ تعالی۔ آقا کریم علیہ السلام نے ایک بھاری مسلم شہاب میں 20 حدیثیں ایسی، صحیح بخاری میں، مسند احمد میں، صحیح مسلم ترمذی، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا فلا احد احب الیہ المدح من اللہ تعالی ولسانک مدح نفسہ۔ اللہ کو اپنی ذات کے لیے سب سے زیادہ جو چیز محبوب اور پسندیدہ ہے وہ اپنی حمد و تعریف، اور اس درجے میں ہے کہ اس نے آخر خود ہی اپنی تعریف کر، اور اس کی وجہ آقا کریم علیہ السلام نے بیان کر دی ان الفاظ میں جو میں نے آپ کو سنائے ہیں کہ اور کوئی اس قابل تھا نہیں کہ اس کی حمد کر سکے، اس لیے اس نے تو فرمایا اما ان ربک یحب المدح۔ یہ جو مدح کا لفظ ہم بولتے ہیں یہ بھی اصل میں حمد ہے، آپ ہی دال ہے، صرف لفظ آگے پیچھے کی، حرف آگے پیچھے کی۔ حمد اور مدح حروف تینوں سے ہیں، آپ ہی دال ہے، یہ نیم دال ہے، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ حمد جو ہے یہ بہت پسند ہے، تو فرمایا پہلے تو جو میری تعریف ہے تو اسے رہنے دیں، ادھر علاقہ میں نعت خان کو کہتا ہوں ہم سنائیں اللہ کی، یہ سنت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، یہ آپ کا طریقہ ہے، آپ کو پسند ہے، تو یہ توفیق سے یہ چیزیں نصیب ہوتی ہیں، اور آقا کریم علیہ السلام کی سچی محبت سے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حمد کو پریفر کریں اور ترجیح دیں اور فرمائش کریں، یہ تو میری نعت رہنے بھی دے تو کوئی بات نہیں، اور دوسری آگے حدیث میں ہے فرمایا تو پہلے میرے رب کی حمد کر پھر میرے ترتیب بھی یہی ہے، منتخب عادت بھی یہی ہے، ادب بھی یہی ہے۔ نماز آپ جب پڑھتے ہیں تو کیا کام ہے، آپ کو نماز نے کیا سکھایا، آپ کی محفل ہوئی اس میں حمد نہیں ہوئی، آپ نے کہا جو تلاوت ہے وہی حمد ہے، تو کیا تلاوت نعت نہیں کی؟ اور یہاں باقاعدہ عملی نمونے سیرت طیبہ میں اسوہ حسنہ میں موجود ہیں، شاعر صحابی کلام لے کے آ رہا ہے، آقا کریم علیہ السلام حمد کو ترجیح دے رہے ہیں، اور حمد سے آواز یعنی صحابی کی تربیت ہو رہی ہے، اور باقی سامعین کو بھی سکھایا جا رہا ہے کہ رب کی حمد اور اس کی تعریف کریں۔ اور اس میں ایک بڑا بھاری نقطہ ہے، سیدنا علی المرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بخشنا نہ ہوتا تو اسے سورہ فاتحہ نہ کرتا، وہ اسی وجہ سے، اس راز اس نقطے کی وجہ سے، وہ کیا ہے وہ نقطہ ذرا سن لیں۔ فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، مستدرک حاکم میں ہے،
أحد أحب إليه بل هو من الله اللہ سے بڑھ کے کسی کو اپنی تعریف پسند نہیں ہے، سب سے بڑھ کے اسے اپنی مدح پسند ہے۔ من اجل ذالک وعد الجنہ، جنت کا وعدہ جو اللہ نے صاحب سے کیا کیا نا وہ کس لیے کیا؟ صحابہ نے پوچھا، آقا کریم علیہ السلام نے جب فرمایا کہ اذا مررت بریاض الجنت فاقول جنت کے باغوں میں سے گزرو تو پھل کھایا کرو، تو صحابہ نے پوچھا کہ وہ پھل کیا ہے؟ تو فرمایا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ، یہ سارے جنت کے باغوں کے پھل ہیں، یہ کھایا۔ اور ساتھ فرمایا کہ جب کوئی اللہ کی رضا کے لیے اس کی تسبیح اور پاکی بیان کرتا ہے تو اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ اب اس بات کو کیا کبھی کسی نے سمجھا یہ کیا کہا جا رہا ہے، کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہ اصل میں ایک سبحان اللہ کے بدلے بندہ جنت میں پہنچایا جا رہا ہے۔ یہ حدیث بات اس کی سند ہے۔ اگر اور کچھ بھی نہ کیا ہو، میری تسبیح اور میری حمد کی ہو، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اسے جنت ہو کہ میں کیا کریں، لوگوں کے لیے نہ کرے۔ سبحان اللہ عما یشرکون، یہ ساتھ کا ہے نا، بار بار قرآن میں آیا سبحان ربک رب العزت عما یصفون، یہ ساتھ تکرار جو چل رہی ہے یہ اس لیے ہے کہ شرک نہیں کرنا۔ میری تسبیح میں، میری حمد میں، میرے ذکر میں مشرک بن کے نہیں شامل ہو۔ میرا ذکر ہے تو میرے ہی لیے ہو، میری تسبیح ہے، میری حمد ہے، میرے ہی لیے ہو۔ شرک کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی معافی نہیں، اور اس میں بڑی حساسیت ہے۔ جب میری پاکی بیان کر رہے ہو تو اس کے اندر کوئی ناپاکی شامل نہیں کرنی، تاکہ اپنی ذات کو بھی نہیں کرنا۔ تو فرماتے ہیں وہ فی الحقیقت الحامد الشاکر المادح لنفسہ علی لسان خلقہ، اصل یہ ہے کہ یہ جو بندے اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کریں، بندے نہیں کر رہے، آپ خود ہی کر رہے۔ بس اس نے اس امت کو اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے صدقے اس طرح نوازا ہے کہ باقیوں کو کہا کہ تم میرا ذکر کرنا، میری حمد و تسبیح کرنا، اور میں تمہیں اجر و ثواب دوں گا۔ ان کو کی کرائی ریڈی میڈ حمد دے دی کہ بس تم نے اس کو دوہراتے رہے، تو حقیقت میں وہ اللہ اپنی حمد خود ہی کر رہا ہے۔ بندے کا کریڈٹ صرف یہ ہے کہ جو اس کے واسطہ بن گیا، یہ ان الفاظ کو دوہرا رہا ہے جو اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے حبیب کریم علیہ السلام کا کلام ہے۔ اس لیے حمد اور ثنا یہ ہمیں حقیقی عاجزی سکھاتی ہے۔ اس میں کیا ہے کہ آپ اپنے منہ سے مان لیں کہ مجھے حمد کرنی نہیں آتی اللہ، مجھے تیری پاکی بیان کرنی نہیں آتی، اور نہ میں اس قابل ہوں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ ہم میں سے کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں، کہنا تو دور کی بات ہے، ہر بندہ اپنی لسٹ لے کے بیٹھا ہے کہ میرے اتنے درخت لگتے ہیں۔ اعتراف اگر نہیں آیا عاجزی کا تو نہ حمد کی نہ ثنا، نہ ایک سبحان اللہ کی کبھی نصیب ہوئی، اس کا اثر طبیعت ہو گیا۔ اور یہ باقاعدہ سائنٹیفکلی اب علماء نے اور افراد نے لکھا ہے کہ اگر یہ پاکی بندے کو نصیب ہو جائے نا تو باقاعدہ خون جو بلڈ فلٹریشن ہے وہ بھی اس سے ہوگی۔ فزیکل کے جو اثرات ہیں یہ لاجیکلی ثابت ہے، جیسے اس بزرگ نے گولی سینہ کو سمجھا دیا، یہ تمہارے دماغ پہ بھی اثر کرتی ہے، تمہارے جسم پہ بھی اثر کر رہا ہے، تسبیح اور حمد، اور تمہاری روح پہ بھی اثر انداز ہو رہا ہے، اس کی تطہیر اور پاکی
اس لیے اس کے ساتھ اوقات کو جوڑا ہے، وقت بک رہتا ہوں، یعنی صبح و شام 24 گھنٹے۔ اور صوفیہ کرام نے کہا کہ جو دم غافل سو دم غافل، یعنی کوئی لمحہ بھی اپنے رب کی یاد، ذکر اور تسبیح سے خالی نہ، اس کی حمد کے جذبے اور سرشاری سے خالی نہ ہو، یہ 24 گھنٹے پہ محیط ہونا چاہیے۔ اس لیے آقا کریم علیہ السلام صحابہ کی جو تربیت آپ نے فرمائی، اس میں ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے اتنے ہزار اگر پڑھا ہوگا، آخری بات اس کرتا ہوں ہو رہا تھا، تو اس میں یہ آپ نے میری طرف سے اس کو تحفہ بھی سمجھیں، دل بھی سمجھیں، اور سنت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لنگر۔ ام المومنین بیٹھی تھی صبح کے وقت، فجر کے بعد حضور علیہ السلام تشریف لے گئے، تو جب چاشت کے وقت واپس آئے، چاشت کے بعد یعنی 6 بجے کے سمے گئے پر 10 بجے وقت آئے، تو وہ 4000 مچھلیاں رکھ کے بیٹھی ہوئی تھی، پڑھ رہی تھی۔ اس وقت سے بیٹھی، اس وقت سے بیٹھی پڑھی جا رہی۔ سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا، ام المومنین سیدہ صفیہ رضی اللہ، دونوں کے واقعات ہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام کی کریمی اور شان اقامت کے قربان جائیں، ذکر کے لیے بھی 4 گھنٹے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے، تو اس کے لیے بھی آسانی فراہم کی۔ فرمایا اگر یہ 4 گھنٹے کی بجائے تو 4 کلمے کہہ لیتی نا، تو 4000 گٹھلیاں پڑھنے سے بھی زیادہ ثواب ہے۔ وہ کیا تھا؟ سبحان اللہ و بحمدہ فرضا نفسی و زنۃ عرشہ و مداد کلمات۔ صرف یہ آپ کی تسبیح وہ پڑھ لیتی، اور دوسری روایت میں ایک ہی لفظ ہے، فرمایا جو یہ کہہ لے سبحان اللہ عدد خلقہ، ایک کلمہ۔ اب دیکھیے یہ بندہ گن کے کبھی کیا ہی نہیں سکتا پوری کاؤنٹنگ میں، باقی ساری زندگی بیٹھ جائے، گھر بھی نہ جائے، کھانا بھی نہ کھائے، سوئے بھی نہ، مرنے تک سبحان اللہ کہتا رہے، وہ اللہ کی جتنی مخلوق ہے اس کی تعداد میں اللہ کی تسبیح کہہ سکتا ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ایک کلمے میں کہی سبحان اللہ عدد خلقہ، باقی ہے اللہ کی اس کی ساری مخلوق کی تعداد کے برابر۔ تو فرمایا وہ جتنا تم نے پڑھا ہے نا، یہ اتنا پڑھتی تو اس سے زیادہ ثواب ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دین میں جو شارٹ کٹ ہے اذکار میں، اوراد میں، عبادات میں، اور اختصار ہے، اس کو حضور علیہ السلام نے پسند بھی کیا اور اس کی تعلیم بھی دی، یعنی تھوڑے وقت میں زیادہ عبادت آپ چاہیں تو کر سکتے ہیں، پھر اسی کو اور دوہرا لیں، 3 بار کریں، اس کی تکرار کر لیں، وہ تعلیم بھی آقا کریم علیہ السلام نے دی۔ اور آخری بات جو بڑی اہم ہے اس لیے کر لوں، یہ جو ہم تسبیح پڑھتے ہیں، تسبیح فاتحہ سبحان اللہ، یہ بھی میں نے جب حدیث کو مطالعہ کیا تو آقا کریم علیہ السلام نے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کو، انہوں نے کنیز یا لوٹی کا مطالبہ کیا تھا، گھر میں خادم تھا، تو خادم کی بجائے تسبیح دی تھی کہ بیٹی میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ دوں، تو جب وہ دی اور وہ فرماتی جب میں نے وہ پڑھی تو ایسی طبیعت خواہش ہوئی کہ لگتا ہی کہ میں نے وہ کام کیا، یہ اس کا فزیکل اثر تھا کہ میں جو بات آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، میں نے بچپن سے بڑے بڑے استادوں کو، علماء کو دیکھا ہے، وہ نماز کے بعد یہ پڑھتے ہیں، جبکہ بی بی فاطمہ اسے اپنے بستر پہ پڑھتے تھے، اور یہ بستر پر بیٹھ کر یہ حضور علیہ السلام نے سکھائی تھی دونوں، سیدنا علی کو بھی اور سیدہ سلام اللہ علیہ کو بھی۔ اور اس میں یہ الفاظ ہیں حدیث میں بڑا حیران ہوا کہ ہم لوگ نمازوں میں ساری کی گنتی پوری کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا جب اپنے بستر پہ جایا کرو اس وقت یہ پڑھ لیا کرو۔ میرا نہیں خیال آپ کتنے بھی بیٹھے ہیں ہم نے کبھی بستر پہ پڑھی، تو جب پڑھی ہی نہیں ہے تو رزلٹ کام نہیں ہوتا۔
وہ تسبیح دی تھی خاتم کا وہ اٹر بیٹھ دیا تھا. لوڈی کے لیے جو ہیلپر سپورٹر ہے اس کی ضرورت نہیں رہے گی. یہ جب رات کو تھکن ہوتی ہے نا کام کرنے سے تو جب بستر پہ جانا ہے تو یہ تسبیح پڑھ لینی ہے. تو سیدنا سلام اللہ علیہ فرماتی جب بھی میں پڑھتی ہوں رات کو تو میری ایسی طبیعت خوشحال ہو جاتی ہے جیسے میں نے کام کیے سر و تازہ. تو آج یہ بھی سنت میں سمجھتا ہوں ہمیں زندہ کرنی چاہیے تاکہ اس کی وہی پر